السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ یس سر. جی سر. جزاکم اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو. نبی اکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان رحمت نشان سے. یہ حدیث ہے، حدیث صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 2564. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے: ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. یعنی بے شک اللہ تعالی تمہاری صورت و تمہاری اپیرنس اور تمہارے مال، تمہاری ویلتھ کو نہیں دیکھتا. تمہاری اپیرنس اور تمہارے مال کی طرف، تمہاری ویلتھ کی طرف نہیں دیکھتا، ولیکن بلکہ کہاں کی طرف دیکھتا ہے؟ ینظر الی قلوبکم واعمالکم، بلکہ وہ تمہارے دلوں یعنی تمہارے انٹینشنز اور تمہارے اعمالوں کو دیکھتا ہے. اللہ تعالی تمہاری اپیرنس اور تمہاری ویلتھ کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العزت تمہاری انٹینشنز اور تمہاری ڈیڈز کو دیکھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو اور کس نیت سے کرتے ہو. اللہ رب العزت کے ہاں یہ امپورٹنس رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ امپورٹنس نہیں رکھتی کہ تم کتنے خوبصورت ہو، تم کیسے کپڑے پہنے ہو، تم کیسے دکھتے ہو، اور تمہارے پاس مال و دولت کتنا ہے. نہیں، بلکہ یہ امپورٹنس رکھتا ہے کہ تم کرتے کیا ہو اور کس انٹینشن کے ساتھ کرتے ہو، کس نیت کے ساتھ کرتے ہو. اللہ رب العزت ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بنائے. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو چلیے، ہم نے پچھلے 2 پیپرز ڈسکس کر لیے تھے، آج ہمارا اور ایک پیپر ہے، یہ ڈسکس کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ایز یوزول 3 کوشچن اس میں بھی ہیں. پہلے کوشچن میں ہمیں ٹرانسلیشن کرنی ہے اردو سے عربی، اور دوسرے کوشچن اعراب دے کر پھر اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے اردو یا پھر انگریزی میں، اور تیسرا کوشچن اس میں اعرابی غلطیاں ہوں گی، گرامٹیکل مسٹیکس ہوں گی، وہ ہمیں اسپاٹ کرنی ہے، اور اسپاٹ آؤٹ کرنے کے بعد ان کو ریکٹیفائی بھی کرنا ہے. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں پہلے سوال سے، اور پہلے ہم بات کریں گے سعدیہ مجید سے. سعدیہ آپ بتا دیں جو پہلا جملہ ہے، اے میرے بھائی کے لڑکے. ہاں، اتنے کا آپ ترجمہ کریں، اے میرے بھائی کے لڑکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، اس کا آئے گا یا ولد اخی. یا ولد اخی. اخی. یہ ولد کیوں آیا؟ منصوب کیوں ہے یہ؟ سر کیونکہ یہ منادا جو ہے یہ نکرہ ہے، نکرہ معینہ ہے. تو اس سے کیا ہوا؟ سر یہ منصوب کیوں ہے؟ اس پہ نصب کیوں آیا؟ مطلب یہ مضاف ہے سر، یہ مضاف ہے تو تبھی مضاف ہم منصوب رکھتے ہیں. ہاں، یہ مضاف ہے، اور مضاف اگر ہمارا منادا مضاف ہوا تو اس ٹائم اس پہ نصب آتا ہے، اس پہ رفع نہیں رہتا. کس کی وجہ سے نصب آتا ہے؟ حرف ندا یا کی وجہ سے اس پہ نصب آئے گا. تو یہ پہلے کیا تھا ایکچولی؟ ولد اخی، میرے بھائی کا لڑکا. جب اس کو پکارا تو ہم نے کہا یا ولد اخی، اب ولد پہ نصب آئے گا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. چلیے نیکسٹ. افلا، نیکسٹ سینٹینس آپ بتا دیں. جی سر. شاید تمہارے گھر میں عدنان کے بڑے بیٹے کی پرانی کتاب کا ایک ورق ہے. بڑا سینٹینس ہے کافی، کوشش کر لیتے ہیں. جی، جی سر. لعل لعل بیتک
بیتک لعل فی بیتک، فی بیتک نہیں، فی بیتک، کیا لکھوں؟ لعل فی بیتک، فی بیتک. ٹھیک ہے، فی بیتک. کتاب کا ورق. جی 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 سر. قرآنی کتاب کا ورق ہے. سر اب ہم پیچھے سے چلیے آئیں گے کوئی نہیں. تاکہ میں کرتے کرتے. ہاں آئیے نا، آپ بتا دیں، آپ بتا دیں جیسے بھی آپ آئے، آگے سے جائے پیچھے سے جائے، مجھے اس سے کچھ نہیں، بس آپ ٹرانسلیٹ کریں اور ایکسپلین کریں کیسے ہے. ورقن ورقن کتاب کتاب ابن ابن عدنان. نہیں، ابن کے بعد ہم ان کا یہ لکھیں گے جو ان کی صفتیں ہیں. بولے آپ، میں کیا لکھوں؟ میں وہ لکھتے جاؤں. قدیم قدیم کبیر الکبیر. اچھا، الکبیر عدنان غلط ہے. عدنان. نہیں عدنان. اور کچھ ہے اور بھی؟ بس اتنا ہی. شاید تمہارے گھر میں عدنان کے بڑے بیٹے کی پرانی کتاب ہے. اب اس کو ایکسپلین کریں سر آپ. لعل شاید ہم، یہ مبتدا پہ نصب دیتا تو مبتدا مبتدا بائی کیا ہے؟ تمہارا گھر. مبتدا کیا ہے؟ تمہارا گھر بھائی مبتدا ہے. کیا جار مجرور مبتدا بن سکتا ہے؟ ہو سا آپ سچ بولنا، آپ ریوائز کرتی ہیں؟ سچ جی بولیے. سر، یہ پرابلم ابھی نہیں پتا ہے کیا ہو رہا ہے. چلیے ٹھیک ہے، آپ اس کو ایکسپلین کریں. سر یہ غلط ہے، غلط. چلیے کوئی اس کا صحیح کرے، کوئی اس جملے کو صحیح کرے. اینی باڈی؟ رافیہ، آپ صحیح کریں. رافیہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی لعل لعل. آگے.
آگے جی لعل تک ہاں جی لعل بیتک 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 ورق ورق کتاب کتاب ابن ابن عدنان عدنان اور بھی کچھ ہے یا بس اتنا ہی؟ سر میں ٹرائی کروں پھر جی سے. ایک منٹ آپ کو پھر سے موقع دیا جائے گا. آپ بتا دیں رافیہ. ٹھیک ہے رافیہ اتنے کو ایکسپلین کیجیے. سر ورق کے ساتھ واحد آئے گا. ہاں ورق تو ایک ہی ہے نا. اچھا آپ بولے واحد بھی لکھیں ضروری نہیں ہے. یہ ورق اپنے آپ میں ایک واحد ہے نا. جی سر. اب آپ اس کو ایکسپلین کیجیے. آپ نے یہ کیوں لکھا؟ کیسے لکھا آپ نے؟ سر جی یہ اللہ کی اس سے میں نے بائتا اس پہ یہ نصب دیا کیوں دیا نصب اس پہ؟ اور پھر کیونکہ حروف مشبہ بالفعل سے مبتدا پہ اچھا ٹھیک نصب ہے آتا ہے. چلیے ٹھیک ہے. اور اچھا یہ نہیں ہے مبتدا. اچھا اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ذرا اس کا ترجمہ کریں. جو بھی آپ نے لکھا جیسا بھی ہے یہ اس کا ترجمہ آپ کریں. لعل مطلب شاید، بیتا کا مطلب تمہارا گھر، ورق شاید شاید تمہارا گھر، کاغذ عدنان کے بیٹے کی کتاب کا لعل کاغذ. فی اچھا فی اب تو بیٹے کا آنا چاہیے. اب کیا ہے مبتدا؟ جی چلے دیکھیں. لعل فی بیتک. اب دیکھیں آپ لوگ پریکٹس نہیں کرتے ہیں یہی ہوتا ہے. پھر دیکھیں ذرا کیا ہے ہمارے پاس. شاید مطلب یہ حرف مشبہ بالفعل ہے. لعل یوز ہوگا. ٹھیک ہے جی لعل یوز ہوگا یہاں پہ. اب تمہارے گھر میں یہ فی بیت کا یہ جار مجرور ہوگا تو یہ مبتدا بن ہی نہیں سکتا. جار مجرور کبھی مبتدا ہو ہی نہیں سکتا. یا تو خبر ہوگا یا تو متعلق خبر ہوگا. ٹھیک ہے جی. شاید یعنی اللہ کا افیکٹ مبتدا پہ ہونا ہے. چاہے آپ مبتدا پہلے لکھیں یا بعد میں لکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا. مبتدا پہ ہی افیکٹ ہونا ہے. چاہے یہاں پہ فی بیت کا پہلے لکھیں یا آخر میں لکھیں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے نا. اب مبتدا کیا ہوگا دیکھیں. عدنان کے بڑے بیٹے کی پرانی کتاب کا ایک ورق ہے. اس سب میں یہ سب کیا ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی میں مین پارٹ کون ہوتا ہے؟ مضاف. تو مضافی مبتدا بنتا ہے. اس سب میں مضاف کون ہے؟ دیکھیں ذرا. عدنان کے بڑے بیٹے کی پرانی کتاب کا ایک ورق. تو
تو ورق مضاف ہو گیا. کیا بنے گا یہ؟ ابھی فی الحال میں لا اللہ ایڈ نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے ذرا، فی الحال میں لا اللہ ایڈ نہیں کر رہا ہوں، میں مرکب اضافی کا ترجمہ کر رہا ہوں فی الحال. ٹھیک ہے جی. تو کیا بنے گا یہ ورق. دیکھیے میں پیچھے سے یہیں سے آؤں گا، میں یہاں سے اس ڈائریکشن میں جاؤں گا. پہلے مجھے کیا دکھا؟ ورق. کیا دکھا؟ میں پہلے مجھے ورق کو، تو اب میں پہلے ورق کو لکھوں گا. اب صفات کو چھوڑیے، ورق کس کا ورق ہے؟ کتاب کا. تو کتاب لکھوں گا کتابن، ورق کو کتابن. اب کتاب کس کی ہے؟ بیٹے کی، مطلب کتاب بھی مضاف ہے. اس پہ کیا آئے گا؟ ایک ہی اس کا جر کسرہ سے آئے گا. کتاب بھی کس کی کتاب ہے؟ بیٹے کی. ولد، کیونکہ بیٹا بھی مضاف ہے، مضاف ہے. ولد، لڑکا کس کا ہے؟ عدنان کا. عدنان غیر منصرف ہے تو اس کا جر فتحہ سے آئے گا، عدنانا. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہو گئی مرکب اضافی. لیکن اب صفات دیکھنی ہمیں، اب صفات دیکھنی ہمیں. اب سب سے پہلے صفت کس کی لکھیں گے؟ مضاف الیہ کی. اب اس جو ہم نے ریڈ میں جو سینٹینس اپنا لکھا عربی میں، اب اس کو دیکھ لیں گے. سب سے آخر میں کیا لکھا میں نے؟ عدنان. اب عدنان کی صفت کوئی دی گئی ہے؟ دیکھیے ذرا، تمہارے گھر میں عدنان کی نہیں، عدنان کی کوئی صفت نہیں، چھوڑے عدنان کی بات. اب کون ہے عدنان کے بعد؟ ولد. کیا بیٹی کی کوئی صفت دی گئی ہے؟ عدنان کے بڑے بیٹے. ہاں بیٹا بڑا ہے، اور تو وہ صفت بڑا کس کی صفت ہے؟ ولد کی. ولد پہ کیا اعراب ہے؟ جر. تو اب کیا آئے گا؟ الکبیر. الکبیر کیوں آئے گا؟ الف لام کیوں ایڈ کیا؟ کیونکہ یہ مضاف ہے عدنان کی طرف، اور عدنان خود معرفہ ہے. اب ولد بھی معرفہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب کتاب بھی معرفہ ہو گئی، کیونکہ کتاب ولد کی طرف مضاف ہے، ولد خود معرفہ ہوا ہے تو کتاب بھی معرفہ ہوئی. ولق بھی معرفہ ہوا کیونکہ وہ معرفہ کتاب کی طرف اب مضاف ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب کبیر میں نے الکبیر ہم نے یہ صفت لکھی ولد کی. اب دیکھیں کیا کتاب کی کوئی صفت دی گئی ہے؟ پرانی کتاب. ہاں جی، پرانی کتاب. تو القدیم، ال کیوں لکھا؟ کیونکہ کتاب بھی اب معرفہ ہوئی کیونکہ وہ ولد کی طرف مضاف ہے. القدیم. اعراب کیا آئے گا؟ جر، کیونکہ کتاب پہ جر ہے، اس پہ بھی جر آنا چاہیے. کیا ورق کا کوئی صفت ورق کی ہے؟ کوئی ایک ورق نہیں، کوئی صفت نہیں. اب آپ بولیں گے سر ایک تو ہے واحد لکھ لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ واحد ضرورت نہیں ہے کیونکہ ورق اپنے آپ میں ایک ہی ورق ہے، تو یہ خود اپنا نمبر ڈینوٹ کر رہا ہے، لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا لکھا ہم نے؟ ورق کتاب ولد عدنان الکبیر القدیم. ٹھیک. کہاں ہے یہ؟ فی بیتک، تمہارے گھر. فی بیتک، فی بیتک، یہ تمہارے گھر. بیتن پہ جر کیوں آیا؟ کیونکہ سامنے حرف جر کی ہے. لیکن ہمارا سینٹینس یہ نہیں تھا جو ہم نے لکھا. ہمارا سینٹینس کیا ہے؟ شاید تمہارے گھر. تو ہمیں شاید ورڈ انٹروڈیوس کرنا ہے. شاید مطلب لعل. جب ہم لوگ لعل ایڈ کر لیں گے، اس لعل کی وجہ سے مبتدا پہ کیا آئے گا؟ اس لعل کی وجہ سے مبتدا پہ کیا آئے گا؟ نصب آئے گا. تو ورقن، ورق کے بجائے ورا. اب نصب کیسے آئے گا؟ ورقن. کیسے آئے گا نصب؟ ورقن، کیونکہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے تو ورقن آئے گا. لیکن یہ مضاف ہے، تنوین نہیں آئے گا، ورقہ لکھیں گے. کیا لکھیں گے اب؟ ورقہ. لعل ورقہ کتاب ولد عدنان الکبیر القدیم فی بیتک. اچھا، اگر اس ورق کی کوئی صفت ہوتی تو وہ صفت بھی ہم یہاں لکھ لیتے قدیمی کے بعد. اب اس صفت پہ بھی وہی اعراب آتا جو اب ورقہ پہ ہے. ورقہ پہ کیا فائنل اعراب؟ نصب. تو اب اس آخری والی صفت میں بھی نصب ہی آتا. ٹھیک ہے نا. مان لیجیے اگر یہ پرانا ورق ہوتا، اگر یہ پرانا ورق ہوتا تو کیا لکھتے ہیں ہم؟ لعل ورق کتاب ولد عدنان الکبیر القدیم القدیم فی بیتک. اس میں کسی کو کوئی ہے؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ نو. افلا اب سمجھ آ گیا؟ ابھی جی سمجھ نہیں آیا؟ سر، جی سر آ گیا. ہاں رافیہ، رافیہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ جی سر. رافیہ چلے. اب دیکھیں، اب اس کے بعد کیا ہے جو بہت ہی اہم ہے؟ چلے منزہ آپ بتا دیں جو بہت ہی اہم ہے. السلام علیکم سر. منزہ
وعلیکم السلام. جی سر یہاں پہ جو ہے یہ ورق کی طرف ہے تو الذی آئے گا. اللہ جی کیوں آئے گا, اللہ جی کیوں نہیں؟ کیونکہ ورق جو ہے وہ ورق مذکر ہے. ویری گڈ. اللہ جی ہوا ہوا. سر یہ کیا ہوتا ہے؟ اہم مہم. مہم. تو یہاں پر ہے لکھ کر بہت ہی اہم, تو ہم اس پہ لام تاکید لگائیں گے. لمہم جدا. لمہم. لمہم جدا. سمجھائے ذرا کیا لکھا آپ نے. الذی مطلب جو, اور مہم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اہم. تو یہاں پر کوشچن بیکاز اٹ واز بہت ہی اہم, تو اس میں لام تاکید ایڈ کر کے اس میں سٹریس پیدا کی, اور جدن ٹھیک. کا مطلب ہے بہت. چلیے ٹھیک ہے. آپ نے اللہ جی سمجھایا اللہ جی کیوں لکھا, کیونکہ یہ مذکر ہے. لام تاکید سمجھایا کیونکہ اس میں ہی تھا. جدن سمجھا یہ بہت تھا. مہم سمجھا یہ اہم تھا. یہ ہوا کیا کر رہا ہے بیچ میں؟ اس سے بھی تاکید پیدا ہوتی ہے. تو کیا وہ کوشچن پوچھ رہے ہیں اتنی تاکید دینی؟ مطلب تخصیص پیدا ہوتی ہے. کون سی تخصیص؟ کوشچن میں نہیں ہے, لیکن اس سے سینٹینس اچھا لگتا ہے. اچھا لگنے کی بات نہیں ہے, آپ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. جو وہاں ہے بس وہی ٹرانسلیٹ کرنا ہے. پھر تو ہم اس سے نہیں, بے شک خود ہی لگا سکتے, قسمیں کھائیں گے خود ہی. ہمیں قسمیں تھوڑی کھانی ہے یہاں. ایسے نہیں لکھ سکتے دیکھیں ہوا بیچ میں. کیا کوشچن پوچھ رہا ہے وہ. نو لکھیں سر. گے تب جب وہ نیڈڈ ہوگا, جب وہ ریکوائرڈ ہوگا. چلے ٹھیک ہے, آپ کی خوشی کے لیے ہوا لکھ لیتے, پھر لام تاکید کاٹ دیتے. اب بھی اچھا لگ رہا ہے نا. اب یہ ہوا وہی کام کر رہا ہے جو لام تاکید نے کام کیا تھا. الذی ہوا مہم جدا. ابھی ہوا کیا کر رہا ہے, ہم نے پڑھا ہے نا, اگر تاکید پیدا کرنی ہو تو ہم کیا کرتے خزم کے بیچ میں یہاں مبتدا کیا ہے, مجھے کوئی بتا. یہاں مبتدا کیا ہے؟ لذی. ویری گڈ. الذی مبتدا. یہاں الذی مبتدا اس میں موصول, اور خبر کیا ہے؟ مہمن ہے نا, یا مہمن جدا, یہ ساری خبر ہے. ہم نے مبتدا اور خبر کے بیچ میں ایک ضمیر لائی جو حالت رفعی میں ہے, جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے. تو اس سے کیا ہوگا, اس سے تاکید پیدا ہوگی. الذی ہوا مہم جدا. ٹھیک ہے جی, یہ جدن جیسا بھی آپ پڑھیں. سمجھ آ گیا؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے کسی کو کوئی کنفیوژن؟ ابھی میٹنگ اینڈ ہونے والی, جلدی بتا دیں. سب لوگ انمیوٹ کریں, سب لوگ انمیوٹ کریں جلدی. ہاں کریں سب لوگ انمیوٹ. آگے بھی چلیے, اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ سینٹینس کی. ہاں بولے, پوچھے. پڑھا تھا نا کہ جو اگر من بھی ہم یوز کر سکتے ہیں, جو کامن ہے مذکر مؤنث کے لیے, تو ہم کیوں نہیں ادھر من یوز کر سکتے ہیں الذی کے جگہ؟ اس کی ایگزامپل بھی میں دوں گا جہاں من نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, وہ کیوں نہیں یہاں ہوگا؟ من یوز نہیں ہوگا. من کی اپنی مطلب اس کی اپنی پلیس ہے کہ ہم وہ کہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ من جی. ہمیشہ الذی کی جگہ یوز ہوگا, نہیں, بلکہ من کبھی کبھی الذی کی میننگ دیتا ہے. وہ کب دیتا ہے؟ جب وہ میننگ دے گا نا الذی کی, تبھی اس کو من کی جگہ, تبھی اس کو الذی کی جگہ ہم یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, من کی انگلش ٹرانسلیشن کیا ہے؟ ہو. من مینز ہو, ٹھیک ہے نا. جب یہ ہو اس طرح سے ہوگا, ہو از یور فادر, کیا اب یہ الذی کی میننگ میں دیتا ہے؟ نو سر. نہیں.
اب یہ میننگ دیتا ہے من سوالیہ من استفہامیہ کی. ویری گڈ. اگر میں کہوں I met the person who is your father, تو اب یہ who الذی کی میننگ دیتا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ ہم انشاءاللہ اس میں اس پیپر میں تو من کہیں یوز نہیں ہوگا الذی کی جگہ. انشاءاللہ جو نیکسٹ ہوگا اس میں کر لوں گا, میں ایسا کچھ جملہ بنا دوں گا اس میں. یہ پھر غیر زبر اچھا جیسے میں آپ کو ابھی ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیے السلام علی من لا نبی بعدہ. ذرا اس کا ٹرانسلیشن آپ اس کی کریں. سلام اس پر جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جس کے بعد کس کا ترجمہ کیا آپ نے؟ من کا. من کا یہ من یہاں الذی کا کام کر. سمجھ آ رہا ہے؟ یہاں یہ من کون والا استفہامیہ نہیں ہے, یہاں یہ من یہ الذی والا من ہے, اس میں موصول والا من. ٹھیک ہے نا؟ چلے میٹنگ اینڈ ہوگی, آپ لوگ ایز یوزول پھر سے جوائن کر لیں گے. اب جلدی کرتے آگے ہیں. اس کتاب میں کوئی نیا ورق ہے ہی نہیں اور نہ ہی کوئی تصویر. چلیے شجرت آپ بتا دیں. شجرت فیاض. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اس کتاب میں آئے گا فی ذالک الکتاب. چلیے لکھ لیتے ہیں جیسا آپ بولیں گے. فی ذالک الکتاب. کوئی نیا ورک ہے ہی نہیں تو یہاں پہ لائن آف ایجنس یوز ہوگا. لا ورق جدید. لا ورق جدید. جدید. اور نہ ہی کوئی تصویر. و لا صورتن. ذرا مجھے ایک بات بتا دیجیے. اچھا ٹھیک ہے. لا ورق جدید و لا صورتن. صورتن. اچھا بات سمجھا جی آپ. یہ تھا کوئی نیا ورق ہے ہی نہیں. لائن آف جنس یوز کیا ہوگا. یہ لائن آف جنس؟ ہاں لائن آف جنس ہی یوز ہوگا. ویری گڈ. ایسا ہی ہے نا؟ جی سر. تو اب سمجھا مبتدا کیا ہے؟ ورق کا آئے گا اس میں. ورقن آئے گا. ورق ورقن نہیں آتا. مبتدا یہی ہوگا. ورقن. ٹھیک ہے نا؟ لا ورقن جدیدن. لائن آف جنس کا اعرابی عمل کیا ہوتا ہے؟ مبتدا پہ نصب. اور خبر پہ مرفوع. مرفوع. صحیح. لا ورقن جدید ولا صورت. ٹھیک ہے. تو ہم فی ذالک الکتاب کو بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں. یس سر اینڈ پہ. فی ذالک الکتاب. اچھا ٹھیک ہے جی. تو مجھے یہ بھی چیز بتا دیں آپ, فی کی وجہ سے ذالکہ پہ کیوں نہیں افیکٹ ہوا؟ کیونکہ یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے مبنی ہے, اس پہ بھی افیکٹ نہیں ہوتا. کتاب پہ کیوں ہو گیا؟ فی کی وجہ سے. اس پہ ذالکہ پہ ہونا چاہیے تھا. اب اس پہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ وہ مبنی ہے, وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے. اس کا مطلب تھوڑی یہ ہے کہ میں آپ کو پین دوں گا, آپ کو نہیں چاہیے. اب جو آپ کی فرینڈ ہے اب میں اس کو دوں گا, ایسا ہو نہیں. ذالکہ کو نہیں چاہیے, نہیں لے رہا ہے وہ. کتاب پہ کیوں آیا؟
فی کی وجہ سے آیا سر. ہاں اٹھایا فی کی وجہ سے. لاجک کیا ہے؟ دیکھیں لاجک یہ ہے مرکب اشاری میں جو مین چیز ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے مشار الیہ. یہ کتاب تو یہ جو ورڈ یہ ہے نا یہ کوئی میٹر نہیں کرتا. میٹر کیا کرتا ہے؟ کتاب جس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. یہ کتاب مین تھنگ مین کانسٹیٹوئنٹ مرکب اشاری از مشار الیہ. جیسے مرکب اضافی میں مضاف ہوتا ہے، صفت موصوف میں موصوف ہوتا ہے، ایسے ہی مشار اور مشار الیہ میں اس میں اشارہ اور مشار الیہ میں کیا ہوتا ہے؟ مشار الیہ. تو مشار الیہ پہ ہی اعراب آئے گا، فی کا افیکٹ مشار الیہ پہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، نہ کہ اس میں اشارہ. سمجھ آ گیا؟ یس سر. سمجھ آیا؟ چلے ماشاء اللہ. اب نیکسٹ سینٹینس ہے، اب بتا دیں افلا. اب آپ کو پھر سے موقع دیا جا رہا ہے. سر مجھے کوشچن افلا ہے ہاں جی سر. ہاں جب ہم پوچھیں، نفی شوق جنس سے کا پوچھیں. مبتدا دیکھتے ہیں تو یا تو وہ ہم، مضاف ہو سکتا ہے، یا تو مشبہ مضاف ہو سکتا ہے، یا تو مفرد ناکر ہو سکتا ہے. ہم، تو ابھی ہم نے لکھا لا ورکن، ہاں وہ ان تینوں میں سے کون سا ہے؟ اگر اب مفرد ناکر بھی ہوتا تب سنگل فتح سے آتا. کیا آتا؟ سنگل فتح سے کیا آتا؟ مطلب نصب آتا نا سنگل فتح سے، فتح سے سنگل چھڑی فتح سے کس پہ نصب آتا ہے؟ سنگل فتح سے نصب کس پہ آتا ہے؟ مبتدا پہ. کس کون سے مبتدا پہ؟ لائی نفی جنس والے مبتدا پہ، اس اسم پہ. مضاف پہ اور مفرد نکرہ پہ آتا ہے. ہاں 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 سوری سوری سوری، بالکل 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 بالکل. یہ ورقہ ہے، ورقن نہیں ہے. سوری میرے ذہن سے نکل گیا تھا. جی سر. اور یہ جدید کیا تھا؟ ہے نا یہ لا ورقہ ہے، ورقن. اس پہ کیوں مرفوع آئے گا؟ جی یہ ہے نا، یہ ہے نا صفت، ورق کی صفت ہے، مرفوع نیا نہیں. ورق. اس پہ بھی آئے گا نا نصب، جدید ہاں جدید ان پہ. اس پہ تو آئے گا. اس کو دیکھیے یہ کیا ہے اصل میں افلا جو پوچھ رہے وہ یہ تھا. ہم نے بھی لکھا تھا جی نا لا وہ ورقن، مجھے سمجھ، بٹ ہم نے لکھا ہم تھا نے بھی لکھا تھا جدیدن. لا ورقن. یہ آئے گا ورق، یہ آئے گا ورقہ، یہ آئے گا لا ورقہ جدیدن ولا، اور کیا نہیں ہے؟ صورت. فی، کس میں نہیں ہے؟ اس کتاب میں. فی ذالک الکتاب، ذالکل، فی ذالک الکتاب، اس طرح سے آئے گا. آتا ہے کیونکہ مفرد ہوتا ہے اس میں، مبنی ور فتح ہوتا ہے. صحیح ہے، ورقن نہیں آئے گا. لا ورقہ جدیدن ولا صورتن ولا صورتا. لیکن اس میں ایک بات بھی ہے نا افلا، ہم نے وہ بھی پڑھ لیا تھا نا، اگر تکرار ہو، اگر ریپیٹیشن ہو تو ہم پھر اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں؟ اگر ریپیٹیشن ہو صورت لکھ سکتے ہیں. اگر ریپیٹیشن میں یہاں ورقہ کے بعد صورت کے ساتھ لا کی ریپیٹیشن ہے تو یہاں پہ صورتن بھی لکھ سکتے ہیں اور صورتا بھی لکھ سکتے ہیں اور صورتن بھی لکھ سکتے ہیں. تینوں کیسز ہے نا. صحیح ہے. یس سر. چلیے اب ہے نیکسٹ. چلیے سہیل احمد آپ نیکسٹ بتا دیں. السلام سہیل علیکم. احمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میٹنگ ایڈ ہوگی تو آپ لوگ جوائن کریں گے جلدی پھر سے. جی سر کاش ہوتا لائتا. کاش لائتا، ٹھیک ہے. سر والد عدنان. لائتا ولد عدنان. ایوند
جی خالدن عند خالدن. ہاں کاش عدنان کا بیٹا خالد کے پاس ہوتا. لائتا ولد عدنانا عند خالدین. سمجھا ہے یہ؟ سر لائتا کی وجہ سے سر والدہ پہ نصب آیا سر ماشاء اللہ. مبتدا پہ تو سر ولدن لکھنا تھا نا, تو ولدن لکھنا تھا. سر والدن جی سر ولدن آئے گا. سر نہیں سر مضاف ہے نا سر مضاف ہے, مضاف پہ تنوین نہیں آتی. لیتا ولدا ادنانا کیوں آیا؟ سر یہ غیر منصرف ہے سر اس لیے سر جار صحیح اس کا ماشاء سر اللہ فتح سے آتی ہے صحیح. سر عند خالدن. خالد کے پاس سر خالدن کیوں آیا؟ خالدن کیوں؟ سر یہی سر خالدن منصرف سر منصرف ہاں ٹھیک ہے, صحیح اس پہ جر کیوں آیا؟ سر ایندہ کی وجہ سے سر جر کیوں ظرف آیا؟ زمان سر ایندہ کی وجہ عند سے کی وجہ سے, عند کی وجہ سے. صحیح صحیح ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے آپ میوٹ کریں. جی آگے شجرت آپ آگے بتا دیں. تو شاید عالم ہوتا. کس کا جی تو شاید عالم ہوتا. فلا اللہ عالم من عالمن لعل اللہ لعلہ عالمن عالمن عالم. دیکھیے یہاں پہ آپ کو میں نے ایک چیز نہیں پڑھائی ہے ایکچولی. یہاں اگر بھی فلعلہ یکون عالمن ہوتا ہے نا, تو شاید عالم ہوتا. یکون اس طرح سے لکھیں گے, یکون عالم من, عالم من. اب نصب کیوں آیا اس پہ؟ ایکچولی ہم انشاءاللہ جب پڑھیں گے نا یہ افعال ناقصہ, ان میں ہم پڑھیں گے کانا, سارا, ضل, باتا, ما اضحا, ایسے بہت سارے 17 افعال ناقصہ ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ مبتدا پہ رفع اور خبر پہ نصب دیتے ہیں. اس لیے یہ کانا کی مضارع فارم ہے, تو یہ اس پہ نصب دے گا. انشاءاللہ ہم آگے پڑھ لیں گے, ابھی اس پہ زیادہ ڈسکس میں نہیں کروں گا. فلعلہ یکون عالما آئے گا. چلیے آگے. اب آگے ہے لیکن اس کی تقدیر میں علم نہیں ہے. چلیے افلا, اب آپ کو موقع اور ملتا ہے. افلا آپ بتا دیں. جی سر لیکن اس کی تقدیر میں علم نہیں ہے. لیکن لیکن فی تقدیرہ لیکن فی تقدیری نہیں آتا, قدری آتا. فی قدری ہی, لیکن فی قدری ہی لا 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 آگے لا علم لا علم. کیوں سمجھائے؟ لا سمجھائے؟ علم نفی والا لا ہے. ہم؟ لا علم لا علم. ہم، اچھا پھر اس علم پہ نصب کیوں آیا؟ نفی والا لا یوز کر کے. تو
وہ کس پہ نسب دیتا ہے؟ خبر. خبر کیا ہے یہاں پر؟ علم. اور مبتدا کیا ہے؟ مبتدا نہیں ہوتا جار مجرور. ہم نے پڑھا تھا اگر جار مجرور پہلے جملے میں ہوا وہ مبتدا ہو ہی نہیں سکتا، اس کے بعد جو اسم ہوگا وہی مبتدا ہوگا اگرچہ وہ نکرہ ہی کیوں نہ ہو. پڑھا تھا نا؟ ٹھیک سر. ایون اف اٹ از نکرہ یہی ہوگا اپنا سبجیکٹ. تو علم سبجیکٹ ہے، یہ خبر نہیں ہے. یہ آئے گا لا علم. کیا آئے گا؟ لا علم. کیا آئے گا؟ لا علم. لیکن مجھے بتا دے لاکن کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ہی ہو. ہم؟ ہاں آیا لاسٹ پہ تقدیر کے. کیا مطلب لاکن کیا کرتا ہے اپنا کام؟ لاکن کا کیا ہوتا ہے؟ مبتدا پہ نصب دیتا ہے. تو مبتدا کیا ہے؟ اس. ابھی بولا نا میں نے مبتدا علم ہے. کہاں ہے آپ؟ لا کہاں پھر افیکٹ کرے گا؟ تو لا نے افیکٹ کیا کیا؟ ہم، دیکھیے آپ کی ایز کے لیے میں سینٹینس ایسے لکھتا ہوں لاکن نیچے دیکھیے لاکن لا آپ اعراب آپ ڈالیں گے فی قدری. آپ بتا دیں بات تو ایک ہی ہے. ٹھیک سر. آپ اب کو یہ لاکن پرابلم ہوتی کہ جو دیکھیے آپ لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی کہ جو وہ پہلے آپ اس کو مبتدا مان لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، مبتدا بعد میں بھی ہو سکتا ہے. اس کو بولتے ہیں مؤخر مبتدا. وہ مبتدا جس کی میں تاخیر کی گئی، جس کو پیچھے لے گیا ہو. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ علم کیا ہے؟ مؤخر مبتدا ہے. یہاں پہ علم کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، پہلے یہ مؤخر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب بتا دیں مجھے اعراب کیا آئے گا لاکن لاکن کا اب افیکٹ نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ علم کے سامنے لا ہے. علم کے سامنے لا ہے. کیا یہ لا مبتدا پہ کوئی افیکٹ کرتا ہے؟ نو سر ہوگا. نہیں کرتا. یہ یہاں پہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا فرق پڑے گا علم پہ لا کے ہونے کی وجہ سے؟ اعراب میں کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لاکن کا افیکٹ ہوگا لا علم. لاکن لا علم. اب لا کا افیکٹ ہوتا خبر پہ، لیکن خبر کے سامنے اب فی ہے. اب لا کا افیکٹ فی خبر قدری پہ نہیں ہوگا کیونکہ وہاں فی ہے، فی اپنا کام کر لے گا. لاکن لا علم فی قدری. ٹھیک ہے جی. اصل میں اس کو بھی لا علمن لکھیں گے، علمن نہیں لکھیں گے. لاکن لا علمن، لاکن لا علمن فی قدری. یہ سمجھ آ گیا؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ دیکھیے آپ لوگ کنفیوژن پوچھنے سے نہ شرمائیں. آپ لوگ پوچھتے نہیں ہیں، پھر مجھے لگتا ہے شاید آپ کو آتا ہے. پھر جب میں پوچھتا ہوں پھر آپ کو آتا نہیں، پھر مجھے بہت برا لگتا ہے. میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں نا پوچھنے کے لیے. اگر ہے کنفیوژن تو پوچھیں. سر سر یہ یا ایسے پھر بتائیے علم کیوں آئے گا، علمن کیوں آئے گا، علم کیوں نہیں؟ دیکھیں اصل میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو اعراب کے 9 ٹائپس ہیں، اور اسماء معربہ جن پہ اعراب آتا ہے ان کے ہے کچھ بکس میں 16 ٹائپس، کچھ بکس میں ان کو 12 ٹائپس میں ہی کیٹیگرائز کیا گیا ہے. تو یہ جو ہوتا ہے مفرد منصرف صحیح، اس کا اعراب ہمیشہ تنوین سے آتا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گا، ہم اعراب ایک اسپیشل کلاس لیں گے، میں آپ کو سمجھاؤں گا کیوں آئے گا. آپ بہرحال ابھی فی الحال آپ کو یہ پتہ نہیں، مان لیں آپ علم بھی لکھتے ہیں فی الحال، مطلب
میں اس کو صحیح مان لوں گا کیونکہ آپ نے وہ نہیں پڑھا ہے. لیکن جو لوگ باقی دیکھیں گے ان کو مت پتا ہوگا کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا ہے, تو وہ علماً ہی صحیح کنسیڈر کر لیں گے. یہ بھی ویسے نسب ہے اور علم بھی نسب ہے. یہاں پہ اصل چیز نسب کا ہے, تو علماً میں آپ کو سمجھاؤں گا. اس کا اپنا دوسرا رول ہے, وہ ہم نے نہیں پڑھا ہے. ہاں, اور کسی کو ہے کوئی کنفیوژن؟ سر یہ ایسے لکھ سکتے ہیں لیکن العلم کیسے؟ ما فی قدرہ. ہاں لکھ سکتے ہیں, بالکل لکھ سکتے ہیں. سر ما یوز ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کو ما کون روکے گا وہ یوز ہونے سے؟ ماں کو کون روک سکتا ہے؟ ماں تو کہیں بھی جا سکتی ہے نا. جی سر. تو ماں ہوتی ہے, ماں کو کون روک سکتا؟ باپ بھی نہیں روک سکتا ماں کو. کیا بولا آپ نے؟ لیکن نا کیا بولا؟ لیکن العلم ما لیکن فی قدر. لیکن العلم لیکن العلم ما فی قدرہ. معافی قدری ہی, یہ اس سے زیادہ اپروپریٹ ہے. جو اس سے پہلے افرا نے بنایا تھا اور جو پھر جو میں نے اس میں کی تھی نا ماڈیفکیشن, یہ اس ماڈیفائڈ سینٹینس سے بھی اچھا ہے, بلکہ آئی تھنک یہی زیادہ اچھا ہے. لیکن العلم ما فی قدری ہی زیادہ اپروپریٹ یہی ہے, لیکن علم نہیں ہے اس کی تقدیر, یہی صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس سے پہلے بھی ہم نے اس میں علم لکھا تھا, وہاں بھی العلم لکھیے. اگر آپ اس طرح سے ٹرانسلیشن کر رہے ہیں جیسے اس سے پہلے ہم نے کیا تھا, تو اس میں بھی آپ العلم لگائیں گے کیونکہ مبتدا ضرور معرفہ ہوگا. وہ ہم نے لیکن علما لکھا تھا, تو وہاں لکھیں گے لیکن العلم ما فی قدری. ٹھیک ہے نا. لیکن لا علم لکھا تھا ہم نے اس سے پہلے, ہم لکھیں گے اس میں بھی لیکن لا العلم. ٹھیک ہے نا. لیکن مل علم یا لیکن لا العلم دونوں چلے گا. فی قدری صحیح ہے. اچھا سر, اس میں تو لا آپ نے بولا ہے لا معرفہ کے ساتھ یوز ہوتا ہی نہیں ہے. جب آپ کریں گے لیکن ایسے, جب آپ لکھیں گے لیکن, تو اس سے پہلے ہم نے لکھا تھا لیکن, میں بول رہا ہوں ابھی اس طرح کریں گے لیکن علم فی قدری ہی. اب تو ہم نے علم کو معرفہ بنا دیا, اب لا معرفہ کے ساتھ یوز ہوتا ہے؟ جی کوئی بتا دے. ہوتا ہے لیکن یہ اعرابی عمل نہیں کرے گا پھر ہاں, خبر پر. جیسے بھی یہاں اعرابی عمل نہیں کر رہا ہے, یوز ہوگا نیگیشن والی میننگ دے گا, لیکن اعرابی عمل نہیں کرے گا. صحیح ہے, ماشاء اللہ. چلے, یہ ہو گیا پہلا کوشچن. اب دوسرا کوشچن جلدی جلدی کر لیتے ہیں, ٹائم بہت ہو گیا. اس میں اعراب لگانے ہیں, تو اس میں بھی کون ایک کرے گا؟ سینٹینس ہے کیا؟ اچھا, بے شک اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے. بے شک کیا آئے گا؟ ان. بے شک کیا آئے گا؟ جی سر, ان اللہ. چلیے منازع ذرا آپ کریں منازع اس کو. ان اللہ, ویری گڈ. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کل کل شیء شیء قدیر. قدیر. ذرا سمجھائیں اس کو. سر اس میں ان کی وجہ سے اللہ پہ نصب آ گیا, تو ان اللہ, اور اللہ کی وجہ سے ٹھیک. کل شیء ہے وہ مضاف الیہ ہے, تو یہ مرکب اضافی ہے, تو کل پہ جر آ گیا اللہ کی وجہ سے, اور قدیر جو ہے وہ خبر ہے, اللہ کل شیء متعلق خبر. لیکن جو آپ نے ٹرانسلیشن کی وہ انکمپلیٹ ہے. بے شک اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے. ہی کا ترجمہ ہوا, اس میں سٹرس ہے. ہوا لگا سکتے ہیں؟ ہاں, ہوا لگانا ہے.
ایک منٹ اذان ہونے والی ہے. ہاں جی، تو یہاں پہ دو طریقے ہیں یہ اسٹریس پیدا کرنے کی. جو ہی ہے نا، ہی کا ترجمہ دو طریقے سے کر سکتے ہیں. یا تو ہم بیچ میں مبتدا اور خبر کے بیچ میں ایک ضمیر لائیں گے جو مبتدا کے اکارڈنگ ہوگی. مبتدا کیا ہے؟ اللہ، اسم جلالت اللہ. تو اس کے اکارڈنگ کون سی ضمیر ہوگی؟ ہوا. ان اللہ ہوا علی کل شیء قدیر. یا تو اس طرح سے، نہیں تو پھر آپ لام تاکید خبر پہ ایڈ کر لیں، ان اللہ لا علی کل شیء قدیر، تب بھی صحیح ہوگا. یا سوری ان اللہ علی کل شیء لقدیر، کیونکہ جو جار مجرور ہے وہ متعلق خبر ہے اور خبر کیا ہے؟ قدیر. لقدیر، ٹھیک ہے نا؟ لقدیر، ان اللہ علی کل شیء لقدیر، یا پھر ان اللہ ہوا علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ کسی کو نہیں ہے؟ پھر جب میں پوچھتا ہوں پھر نہیں پتا ہوتا. چلیں اب نیکسٹ، جو نیکسٹ سینٹینس ہے، نیکسٹ کوشچن ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. جو دوسرا سوال ہے نا، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. چلیے کون کرے گا کوشش پڑھنے کی؟ غلط بھی ہو جائے تو کیا ہی ہوتا ہے، کون کرے گا؟ میں ربابی اور کلثوم، آپ لوگ یہ نہ سمجھنا کہ ہم سے نہیں پوچھتے ہیں سر. میں آپ لوگوں سے پوچھتا، لیکن آپ لوگوں کے نیٹ ورکس نا بہت ویک ہوتے ہیں اور پھر سنائی نہیں دیتا کچھ، اس لیے تو میں نہیں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے. بٹ آئی ہوپ کہ آپ لوگ کلاس میں مینٹلی اور فزیکلی پریزنٹ ہوتے ہیں ڈیلی دونوں. چلے، اور یہ جو کیا ہے گنہگار، کیا نام ہے؟ حمیرہ، ان سے کیا ہی پوچھنا ہے، یہ تو قسم کھا کے بیٹھی ہیں. چلے سعدیہ، آپ پڑھنے کی کوشش کریں. کوشچن نمبر 2. جی سر. ان الآخرۃ، ویری گڈ. کیوں آئے گا ہی آخرت؟ دا، کیوں آئے گا ان آخرت؟ کیوں آئے گا یہ؟ سر ان آئے گا کیونکہ اسٹارٹ ہو رہا ہے تو اسٹارٹنگ میں ہم ان لکھتے ہیں، اور آخرت صحیح، اسم سے مشبہ بالفعل ہے تو اس وجہ سے جو اس کا اسم ہے یعنی مبتدا، اس پہ آئے گا نصب. ویری گڈ، ٹھیک. اور ال آئے گا کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. ان الآخرۃ صحیح. ہی دار القرار، ہیا دار قرار، ترجمہ کیا ہوگا؟ قرار کیا ہوتا ہے؟ قرار ہوتا ہے مطلب ٹھہرنا، دار ہوتا ہے گھر. بے شک آخرت ٹھہرنے کا گھر ہے. ٹھہرنے کا گھر ہے. ٹھہرنے کا گھر، یہ مضاف الیہ تو نہیں لگ رہا کیا؟ جی سر. ہے نا مضاف. تو قرار ہوا مضاف الیہ، تو قرار کیوں آئے گا؟ قرار، جی سر. اچھا، ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ بے شک آخرت ٹھہرنے کا گھر ہے. تو بے شک آخرت ٹھہرنے کا گھر، اگر بے یوں شک ہوتا بے ان شک الاخرت، آخرت ہی، کیونکہ ہیا ہاں ہے تو ہی. بالکل، بے شک آخرت ہی ٹھہرنے جی کا گھر ہے، کیونکہ ہیا ہے ایک ضمیر ہے مبتدا اور خبر کے بیچ میں جو سٹرس پیدا کر رہی ہے. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ بے شک آخرت ہی ٹھہرنے کا گھر ہے. اب آگے
لا موت فيها. لا موتن، موتا کیوں نہیں؟ تو کیونکہ یہ لائسا والا لا ہے تو کیسے پہچانا آپ نے؟ کیسے پہچانا اس میں آپ نے؟ کیا اس کے گلے میں کوئی آئی کارڈ لٹکا ہے لائسا والا لا ہونے کا یا پھر لا نفی جنس کا؟ نو سر. مجھے تو دکھ رہا ہے، لٹک تو رہا ہے وہاں. کوئی بتا دے، کوئی بتا دے. سموت فیملی نہیں ہے، جنس نہیں ہے. دیکھیں منازع کو بھی دکھ چکا ہے، کیونکہ موت کی کوئی جنس نہیں ہے. موت تو ایک ہی ہے نا، موت تو ایک ہی ہے، تو اس کی کوئی جنس نہیں ہے. کیا آئے گا؟ لا. اب کون ہوگا؟ یہ لائسا والا لا. اب اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ خبر اس پہ کا عربی آتی عمل ہے. کیا ہوتا ہے؟ ویری گڈ. تو کیا آئے گا؟ لا موتن. کیا رہے گا؟ لا لا موتن، موت کیونکہ مبتدا ہے. فيها. موتن فیہا. تو فیہا کیا ہے؟ خبر ہے، اس پہ اب فی سامنے فی ہے تو اب وہی افیکٹ کرے گا، لا کو افیکٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ ویسے اگر لا بھی افیکٹ کرتا تبھی ہا ہی آتا. ظاہر ہے. لا موتن فیہا. اب آ کے کون پڑھے گا؟ چلے افلا آپ پڑھیں آگے. والملك فيها. ملک کا کیوں؟ یہ واو عطف والا واو لا کا اس پہ بھی ہوگا افیکٹ. لا کا افیکٹ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ خبر. لا کا یہاں پہ افیکٹ خبر کس پہ ہوتا ہے؟ خبر کیا ہے؟ خبر تھی فیہا، خبر ہے فیہا. یہاں سے اب دوسرا مطلب دیکھیے ذرا، اگر میں یہ الملک فیہا ہے نا للہ، یہ اب دوسرا مبتدا ہے. ملک یہ دوسرا مبتدا ہے. سو یہ کیسے پہچانیں فیہا گے واو عطف والا واو نہیں ہے بیچ میں؟ ابھی ہم نے واو عطف نہیں پڑھا ہے نا، انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ایکچولی یہاں پہ واو عطف والا کوئی کنفیوژن ہو نہیں. واو عطف مان بھی لے تو بھی کیا، واو عطف مان بھی لے کس کی طرف معطوف، مطلب کس کے ساتھ یہاں یہ عطف ہے؟ کس کے ساتھ؟ پھر بھی جب انشاءاللہ ہم واو عطف پڑھیں گے تب یہ اچھے سے کلیئر ہوگا. یہ کیا ہے یہاں؟ والملک، والملک فیہا. فیہا ہاں جی. پھر ہے یہ للہ. یہ اللہ نہیں لکھا ہے، الف نہیں ہے وہاں، دیکھیں الف نہیں دکھ رہا آپ کو. تو یہ کیا ہے؟ للہ، یعنی اللہ کے لیے ہے بادشاہی، اور اس میں بادشاہی اللہ کی ہے. والملک فیہا للہ. اب اللہ کی صفات دی ہیں الواحد القہار. اب اس پہ اعراب کیا آئے گا؟ جو اللہ پہ آیا اللہ پہ کیا آئے گا؟ کسرہ للہ. جر، کسرہ نہیں بولتے، جر. اس پہ بھی کیا آئے گا؟ للہ الواحد القہار آئے گا نا. جی سر. واحد القہار، کیونکہ اللہ پہ جر آیا تو ان کی صفت پہ بھی جر ہی آئے گا. ٹھیک ہے جی. چلیے اب آگے اسٹارٹ ہو رہا ہے اس میں موصول، اس میں موصول. ٹھیک، پڑھے کوئی؟ منازع پڑھے. الذی ہوا خالق الجنت والنار. نار پہ اعراب دے. نار کیوں سمجھائے اب؟ سر کیونکہ یہاں پر جو الذی ہے یہ پتہ ہے الذی اللہ کے لیے یوز ہوا ہے، جو ہوا. ویری گڈ. پھر خالق جو ہے یہاں پہ مضاف ہے، اور
جنت جو ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے اور نار بھی اس کا مضاف الیہ ہے، اس لیے ان پہ جر آئے گا. ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ جو خالق ہے جنت کا اور نار کا اور جہنم کا. مبتدا کیا ہے یہاں پر؟ ہوا الذی کیا ہے؟ جی الذی کیا ہے؟ please. الذی مبتدا ہے، خالق الذی الجنت والنار خبر ہے، اور ہوا بیچ میں کیا کر رہا ہے؟ سٹرس پیدا کر رہا ہے. Yes. ٹھیک ہے نا؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ الذی کا ترجمہ ہوگا جو، ہوا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہی. وہی جو جنت اور نار کا خالق ہے، اس طرح سے ترجمہ کریں گے ہم. ہوا مطلب ہی ہوتا ہے نا، ہی کے لیے ہم ضمیر لاتے ہیں نا، ہی جو ہی. اب جو ہی تھوڑی لکھیں گے، جو ہم کیا لکھیں گے؟ وہی جو، وہی جو خالق ہے جنت اور نار کا، جنت اور دوزخ کا. ٹھیک ہے نا؟ یہ سمجھ آ گیا؟ Yes, sir. یہ سمجھ آیا؟ Yes, sir. یہ سمجھ آ گیا نا؟ چلے ماشاء اللہ. سہیل احمد اب آگے آپ پڑھے جلدی. الجنت ہی ویری گڈ، ویری گڈ. دارل اچھے سے دیکھیں کہ ایسے اس طرح سے لکھا ہے. میں بڑا ویو بنا دیتا ہوں اس کا. اس طرح سے لکھا ہے. جی الجنت ہی دار للابرار والجحیم ہی للفجار. للابرار، ایک منٹ للابرار بھائی رک جائے. للابرار ٹھیک ہے یار. یہ کیا ہے؟ یہ ہے دارون، کیونکہ اب یہ مضاف نہیں نا، اب اضافت حرف جر لام کی وجہ سے ہو رہی ہے. اب اضافت حرف جر لام کی وجہ سے ہو رہی ہے، اب مضاف نہیں بننا. یہ نہیں ہوتا پھر یہاں پہ تنوین جاتا، پھر ہوتا دار الابرار، ہے نا، نیکوں کا گھر. یہ کیا ہے؟ دارن للابرار، نیکوں کا گھر. حرف جر لام کی وجہ سے اضافت ہو. جی یہ سمجھ آ گیا؟ جی سر. یہ سمجھ آ گیا؟ جی سر. جنت ہی کا ترجمہ ہی دار للابرار، نیکوں کا گھر ہے. والجحیم اور دوزخ، ہیا للفجار اور ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ گیا؟ سر آواز صاف نہیں یہ آ سمجھ رہی آ تھی. گیا؟ آواز آپ اب آ رہی ہے صاحب؟ جی سر. جی میں نے بولا سر پھر سے کٹ کے آ رہی ہے. اور دوزخ. کیا سب کو کٹ کے آ رہی ہے آواز؟ Yes, sir. جی سر. کیا سب کو کٹ کے آ رہی ہے؟ ہاں سر. اب کیسے آ رہی ہے؟ اب بھی آ رہی کٹ کے؟ مدینہ نہیں سر اب تھوڑا ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے. چل تھوڑا ابھی بھی ہے. میں نے بولا اب جوڑ دیجئے خود ہی. میں نے بولا الجنت ہی دار الابرار، جنت
نیکوں کا گھر ہے، والجحیم اور دوزخ، ہی للفجار، دوزخ ہی اور دوزخ ہی گنہگاروں کا. ٹھیک، یہاں پہ دار کے کیس میں دار محذوف ہے، یہ دار للفجار ہونا تھا ایکچولی، اور اس کو محذوف کر کے لکھا یہ للفجار. ٹھیک ہے جی. اب نیکسٹ سینٹینس میں کروں گا کیونکہ بھی ٹائم اب ہے. دیکھیں اب کیا ہے، یہ ہم پڑھ سکتے ہیں اس کو ربنا، کیونکہ سامنے کوئی نصب دینے والا جر دینے والا ہے نہیں. فی الحال آپ کے ذہن میں آئے گا یہ ربنا. پھر آگے انکا، بے شک تو، ربنا انکا، ہمارا رب بے شک تو یہ لگ رہا نہیں لگ رہا آپ کو پہلے رب کو پکار رہے، پہلے رب کو پکار رہے. جب مضاف مضاف ہو تب ہم یا حذف کر دیتے ہیں، اس لیے یہاں یا نہیں لکھا ہے کیونکہ وہ حذف کر دیا گیا ہے. یہ کیا ہے ایکچولی یا ربنا، یا کو حذف کر کے کیا پڑھیں گے ربنا، یا کو حذف کر کے کیا پڑھیں گے ربنا. سر ہم پہچانیں گے کیسے یہ حذف کیا ہوا یا ہے یہاں پر، یا سمپل ربنا ہے؟ کیونکہ آپ آگے دیکھیے، آگے کیا ہے انکا، انکا انت، بے شک تو ہے نا، انکا انت بے شک تو، اس کا مطلب یہ کہ اس کو پکارا جا رہا ہے. تو کیا پڑھیں گے ربنا انکا، انکا، انکا کیوں آیا الذی، اسمہ الغفار، بے شک تو وہی ہے جس کا نام غفار ہے. سر انکا تو آیا سمجھ میں، یہ انتا کیا کر رہا ہے بیچ میں؟ انتا اسٹیٹس پیدا کر رہا ہے، مبتدا اور خبر کے بیچ میں ایک ضمیر لائن جو مبتدا کے اکارڈنگ ہے. مبتدا کیا ہے کا، مبتدا ایکچولی تھا یہ انتا، یہ تھا ایکچولی ربنا انتا، ایکچولی ربنا انتا، لیکن انہ کی وجہ سے بنا انتا کو کا، کیا ہوا ربنا انکا. پھر ہونا تھا انکا الذی اسمہ الغفار، اے ہمارے رب بے شک تو وہ ہے جس کا نام غفار ہے. لیکن سٹس پیدا کرنے کے لیے بیچ میں ضمیر انتا لائے تو کیا ہوا، اے ہمارے رب بے شک تو وہی ہے جس کا نام غفار ہے. سمجھ آ گیا؟ غفار کیا ہے، یہ مضاف ہے، یہ سمجھ آ گیا؟ سوری یہ مضاف الیہ نہیں ہے، اسمہ الغفار، اسمہ الغفار، یہ مضاف الیہ نہیں ہے. الذی اسمہ الغفار. ٹھیک ہے جی، یہ سارا خبر ہے. سمجھ آ گیا؟ یہ سمجھ آ گیا؟ یس سر. اب آگے ہے، دیکھیں خود ہی دیا ہے اس پہ اعراب، خود ہی دیا ہے وہ ربنا. رب پہ جر آیا، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ سامنے جو واو ہے وہ حرف جر یعنی قسم کے لیے، اور ہمارے رب کی قسم. پھر ہے آگے یہ ربنا لکھا، یہ مس پرنٹ ہے، یہاں پہ ربنا ہونا ہے، یہ مس پرنٹ ہے. وربنا، ربنا، اور ہمارے رب کی قسم، ہمارا رب رب الملائکہ، ملائکہ کا رب ہے. و اور ولی الابرار، نیکوں کا مددگار، نیکوں کا دستگیر. ٹھیک ہے نا؟ اور کہاں ہے؟ اور ہے نا ولی، واو دو بار نہیں دکھ رہا آپ کو، ایک واو ولی کا ہے، ایک واو اور ہے. وربنا، ہمارے رب کی قسم، ہمارے رب کی قسم. یہاں پر جو وربنا ہے نا، اس میں یہاں اور ترجمہ نہیں ہوگا، یہاں قسم کے لیے واو ہے اس لیے جر آیا. وربنا نہیں ہوگا اور ہمارے رب کی قسم، ایسا نہیں. وربنا مطلب ہمارے رب کی قسم، ربنا ہمارا رب، رب الملائکہ، ملائکہ کا رب ہے. ٹھیک، وہ ولی الابرار، اور ابرار کا مددگار ہے. اب سوال نمبر 3 ہے، اس میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہے، یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے، یہ آپ لوگ کریں گے اور مجھے سینڈ. کوشچن نمبر 3 ایمانداری کے ساتھ، یہ پہلے ایگزام ہو چکا ہے، اسے نہیں دیکھیں گے آپ، میں نے وہاں ہائی لائٹ کیا تھا، آپ خود ایمانداری کے ساتھ دیکھیں. کوشچن نمبر 3 آپ سالو کر کے مجھے سینڈ کر دیں. ٹھیک ہے جی؟ باقی اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ سر یہ ربنا سر ان ان کا سر تھوڑا سمجھ نہیں آیا سر یہاں. ربنا، اچھا ان کے پہلے یہ نہیں سمجھ.
دیکھیے یہ ایکچولی کیا تھا, میں جلدی بتاتا ہوں, ابھی ٹائم اینڈ ہونے والا ہے, میں جلدی بتاتا ہوں آپ کو. یہ تھا ایکچولی ربنا. ربنا رب پہ کیوں نصب آیا, کیونکہ سامنے حرف ندا یا محذوف ہے اور یہ مضاف ہے, تو یہ ربنا آیا. ربنا یہ تھا ایکچولی پھر انکا, یہ تھا ربنا انت, ربنا انت الذی, جو آگے ہے وہ ربنا انت الذی. اب ہمیں سٹرس پیدا کرنی تھی, بے شک تو ان لگایا. اب ان لگانے کی وجہ سے کیا ہوا, انکا بنا, انت چینج ہوا نسبی میں تو بنا انکا, ربنا انکا. ٹھیک ہے, انکا الذی, بے شک تو ہے, بے شک تو وہ ہے جس کا نام غفار. لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے, تو ہی وہ ہے, تو ہی وہ ہے جس کا نام غفار ہے, یا تو وہی ہے جس کا نام غفار ہے. تو کیا کریں گے, اور سٹرس پیدا کرنی ہے, تو بیچ میں ایک ضمیر لائیں گے مبتدا اور خبر کے بیچ میں, جو مبتدا کے اکارڈنگ ہوگی. مبتدا کیا ہے, انت, تو ضمیر کون سی لائیں گے, تو, پھر لائیں گے انت, اور وہ حالت رفعی میں ہوگی, اس لیے انت حالت رفعی میں. سمجھ آ گیا؟ جی سر آ گیا سر. اور کسی کو کوئی کنفیوژن, اور کسی کو کوئی کنفیوژن, کسی اور کو کہیں کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں جلدی, 2 منٹ, 1 منٹ لیفٹ ہے کسی کو کوئی کنفیوژن؟ چلے میں ایزوم کرتا ہوں کسی کو نہیں, اور کسی کو نہ ہو, اچھی بات ہے. کوشچن نمبر 3 آپ لوگ سالو کر کے مجھے سینڈ کیجیے. میں میٹنگ اینڈ کرتا ہوں. اگر کسی کو کنفیوژن ہو بھی تو گروپ میں پوچھ سکتے ہیں, پھر مجھے پرسنلی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.